جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. اسلام ہر مسلمان کو اس بات کا پختہ یقین رکھنا چاہیے ہے کہ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بھی ذات نفع اور نقصان کا اختیار نہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولي نشید اور نہ کوئی سجادہ نشین، حتیٰ کہ نہ کوئی نبی کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بنو آدم کے سردار ہیں اور تمام انبیاء و رسول کے امام ہیں، وہ بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے لیے اپنے جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، تو مجھے کوئی برائی نہ چھو سکتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایسی قوم کو جو ایمان لانے والی ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجیے کہ جب امام الانبیاء ساری کائنات سے اعلیٰ افضل حسینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو ان سے کوئی کم تر ذات، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر اور مرشد کیسے نفع و نقصان کا اختیار رکھ سکتے؟ وہ پیر، وہ مرشد جس کی طرف لوگ حصول اولاد کے لیے جاتے ہیں اور ان سے دعا و مناجات کی جاتی ہے، ان کے درباروں پر سجدہ ریز ہوا جاتا ہے اور ان کے درباروں پر جا کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ کیوں کر اور کیسے کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ نفع و نقصان کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تبارک و تعالی جو رحمت لوگوں پر نازل کرنے کا ارادہ فرما لے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جسے اللہ تبارک و تعالی روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ یعنی اللہ جس پر چاہے اپنی رحمت کا نزول فرمائے اور جس پر چاہے تو نہ نچھاور کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قدرت رکھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا پیر مرشد و بزرگ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو روک دے، جو اللہ کے عطا کیے ہوئے نقصان کو روک کر دکھا دے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہو تو اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی ولی۔ اللہ کی نازل کردہ تکلیف کو، مصیبت اور پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نچھاور کر دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ لہذا کسی بھی غیر اللہ کو نفع اور نقصان کے اعتبار سے نہیں پکارنا، اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے، کسی کو یہ اختیار دیا جائے اور کسی کا یہ اعتقاد ہو اور یہ عقیدہ ہو، جو ایمان رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ ہمارے باب پیر مرشد بھی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ جسے چاہے اپنے ارادے اپنی قدرت سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ جسے چاہے اپنے ارادے اپنی قدرت سے وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے اور شرک اکبر معاف نہیں ہے۔ لہذا اپنا عقیدہ درست کیجیے، اپنا ایمان درست کیجیے کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ کسی کے پاس یہ اختیار، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو دیا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي